اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے پہلے ایسے نبی جو 950 سال تک زندہ رہے، جن کا نام تھا نوح علیہ السلام۔ ویلکم ٹو پروفٹ سیریز۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت ہی نیک تھی، پر تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو۔ تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، پر کچھ سالوں بعد لوگوں نے آہستہ آہستہ بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور اس وقت کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کیا، اور پھر اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو، اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت ہی محنت کرتے تھے۔ دن رات لوگوں کے گھروں میں جا کر اور اجتماعات میں جا کر انہیں دعوت دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے، اور یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، پر صرف کچھ لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لاؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ اب آپ کے قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ جب اللہ نے وحی کر دی اور انہیں بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بددعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روح زمین میں زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے پاس بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے اور ان کے آس پاس درخت بھی نہیں تھے اور نہ ہی پانی تھا، تو انہوں نے بہت سے درخت اگائے اور پھر انہیں کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے تھے تو ان کا بہت مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی اتنی محنتوں کے بعد ایک بہت ہی بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کو اس کشتی میں سوار کر لو، اور پھر اللہ نے آسمان اور زمین سے پانی کھول دیا، جس وجہ سے زمین پر سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانوروں کو غرق کر دیا، اور طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا، اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی، اور پورے زمین پر صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو اس کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر سوار نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ میرے بیٹے اس کشتی پر آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کے چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ پر نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ اور پھر باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرے وعدے پورے نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اے نوح، آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ جس کے بعد نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی اور فرمایا اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو، مگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں
और उनके सारे जानवरों के नस्लों को लिए पानी की तेज लहरों पर बुलंदी से चल रही थी, मगर जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, जानवर और परिंदे गर्क हो चुके थे। उनमें से कोई भी बाकी नहीं बचा था। अगर कोई बाकी बचा था तो वो थे सिर्फ कश्ती वाले। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीनों तक उस कश्ती में रहे और फिर आखिरकार अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वो सारा पानी निगल जाए, तो जमीन ने सारा पानी निगल लिया और जमीन खुश्क हो गई और फिर कश्ती पहाड़ पर जाकर रुक गई। अब उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती से कश्ती से उतर आइए, आप सब पर बरकत नाजिल हो गई है और उन नस्लों पर भी जो आपसे पैदा होंगी। और फिर सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्ल शुरू हुई और ज़मीन में उनकी औलादों के अलावा किसी और की नस्ल बाकी ना रही, और फिर सारे जानवरों की भी नस्लें यहीं से फिर से पैदा हुईं। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम 350 साल तक जिंदा रहे और फिर नूह अलैहिस्सलाम 950 साल की ज़िंदगी जीकर इस दुनिया से फौत हो गए, जिसके बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम आए। सब्सक्राइब।